ایک بڑے بوڑھے صحابی ہیں، دیکھیں ان کے دل میں حضور کیسے ہیں. ان کے دل میں ان کے آگے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے. عمران کیسے رہے؟ ان کے آگے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بولے کوئی بات نہیں. ماں بہن خاموش، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنی مبارک محفل ہے، اللہ قبول فرمائے. وہ صحابی رسول تھے، ان کے آگے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور بیٹھ کے حضور کی محفل میں کھجوریں کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ راہیل بھائی بھیجیے آواز. کیا کھا رہے تھے؟ کھجوریں کھا رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے. اچانک اسی محفل میں حضور کے ایک دشمن جس کا نام تھا مسیلمہ، جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضور کے نام ایک خط بھیجا. اس میں کیا لکھا؟ اے محمد، آپ بھی اللہ کے رسول ہو، میں بھی اللہ کے رسول ہوں. اپنی بات غلط کہی اس نے. ایسا کرو، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبیوں ان کے نبی کہلائیں، آپ کے انتقال کے بعد ان کا میں نبی کہلاؤں گا. یا تو پھر یہ کریں آدھا عرب آپ لے لیں، آدھا عرب مجھ کو دے دیں. آدھے عرب کے آپ نبی ہیں، آدھے عرب کا میں نبی ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے یہ خط بھیجا ہے وہ جھوٹا ہے. اس کو عربی میں کذاب کہتے ہیں. حضور نے ایک مرتبہ اسے کذاب کہا. اب اس کا نام جب بھی لکھا جاتا ہے کذاب ہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ مسیلمہ کذاب. حضور نے اپنی طرف سے ایک خط لکھوایا جواباً. ٹھیک ہے بھائی. اب جب خط تیار ہو گیا، حضور نے اس خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا. حضور نے فرمایا کہ یہ خط کون ہے جو اس ظالم اور جھوٹے کے دربار میں لے کے جائے. جیسے حضور نے فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا اس ظالم کے دربار میں، اس جھوٹے کے دربار میں، وہی صحابی جن کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ آؤ دیکھے نہ تاؤ ایک دم کھڑے ہو گئے. بولے حضور میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. جیسے کہا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، پوری کھجوریں ان کے منہ سے نکلی، تھوک منہ سے نکلا اور آس پاس بیٹھنے والوں کے چہرے پہ کرتے پہ پڑا. جیسے کوئی پان کھا کے بات کرے تو آپ نے کہتے بھائی ذرا سا پان تھوک دو. وہ ساری پیک میرا منہ کیا اگلدان ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی ذرا سا، لوگ لحاظ بھی کرتے ہیں پان کھانے والے، وہ پان تھوک کے بات کرتے ہیں. انہوں نے جیسے کہا حضور میں لے کے جاؤں گا، پورا منہ کا جو سسٹم تھا وہ سب نکل کے باہر آ گیا. جیسے ان کے منہ سے ساری کھجوریں، گٹلیاں، تھوک سب باہر آئے، صحابہ کے کپڑوں پر پڑے. صحابہ نے کہا ارے میرے بھائی منہ تو صاف کر لو یار، اتنی جلدی آخر کیا ہے آپ کو کھڑے ہونے کی؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے جلدی اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری جگہ پر کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے. آئے ہائے اللہ 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 اللہ، کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے میری جگہ پر. بوڑھے تھے وہ، جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ یہ سوچ کے بولے کہ میرے خاندان کی بات ہو رہی. میں یہ سوچ ہی کھڑا ہو گیا کہ یہ حضور کے یہ کام کوئی اور نہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ اس لیے میں کھڑا ہو گیا. حضور نے کہا فرمایا ادھر آ، ادھر آ. تم نے میری بات سمجھی؟ جی حضور سمجھی. معلوم ہے یہ خط لے کہاں جانا ہے؟ حضور اس جھوٹے مکار اس کے ہاں جانا ہے، مسیلمہ کے ہاں. حضور فرماتے ہیں اچھا. حضور نے اپنا نیزہ اس عاشق کو دیا اور اپنا خط دیا، کہا جاؤ اسے پہنچاؤ. ٹھیک ہے. جیسے حضور کا خط لے کر کے وہ بوڑھے صحابی گئے تو چوکی دار کھڑے تھے، سب کو دھکے مار کے ہٹو ایسا سب کو ہٹایا اور سیدھے مسیلمہ کے دربار میں داخل ہو گئے. جیسے دربار میں گئے نیزہ زمین پر گاڑ دیا اور ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو گئے، ایک دم ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو گئے. مسیلمہ نے کہا تو کون ہے؟ پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. مسیلمہ نے کہا کون ہے تو؟ حضور کے عاشق نے کہا ظالم کہیں کے، آنکھیں دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ آنکھیں حضور کے دیوانوں کی ہوتی ہیں. کیا کہنے، واہ واہ، ایسی آنکھیں صرف حضور کو دیکھنے والوں کی ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظالم کہیں گے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میرا تعارف تو میری آنکھیں کراتی ہیں، ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا. مسیلمہ نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ خط لیا. کہا یہ خط میرے آقا نے دیا ہے، اسے پڑھ لے. مسیلمہ نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، چوکیدار سے، پڑھو اس کو. بادشاہ خط پڑھتے بھی نہیں تھے پہلے کے دور میں جو بنتے تھے. جیسے اس کو پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا سچے رسول کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کے نام یہ خط. یہ حضور کا خط تھا. مسیلمہ نے کہا رک جاؤ، اے خط لانے والے ذرا یہ بتا
اس میں جو میرے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہنسی آتی ہے. کہا تیرا کیا خیال ہے؟ حضور کے اس بوڑھے عاشق نے کہا ظالم کہیں کہ پوچھتا ہے مجھ سے تیرا کیا خیال ہے؟ وہی خیال ہے جو آمینہ کے لال کا خیال ہے. ہائے ہائے ہائے، جو حضور کا بھائی میرا خیال ہے. اللہ، ایک تلوار ماری مسیلمہ نے، ایک ہاتھ کٹ گیا. حضور کے عاشق کا ایک ہاتھ کٹ گیا. کھڑے تھے زمین پر ایسے، حضور اپنی محفل میں تھے. مسیلمہ نے کہا میں تیری گردن مار دوں گا تو نے اگر میرے دربار میں میری بے عزتی کی تو. حضور کے عاشق نے آنکھوں میں آنسو لا کے بولے ظالم سن، میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. ہائے ہائے، تو کیا مجھے ڈراتا ہے؟ اس نے کہا سن، اپنا نظریہ بدل لے ورنہ دیکھ یہ چاروں طرف میرے فوجی پولیس والے کھڑے ہیں، تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے. خدا کی قسم حضور کے عاشق نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے 12 بچے ہیں. اگر کسی کے 12 بچے ہیں تو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس نے کہا کہ میرے 12 بچے ہیں. کتنے؟ میرے 12 بچے ہیں. جب میں گھر سے نکلا تھا اپنے بچوں کو بغیر دیکھے آیا تھا، تو تیرے ان فوجیوں کیا دیکھوں گا میں؟ جب میں اپنے بچوں کو نہ دیکھا تو انہیں کیا دیکھوں گا؟ سمجھے. اس نے کہا تیری موت یقینی ہے. کہا میں مرنا چاہتا ہوں. اس نے تلوار ماری. قریب میں اسی دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے. اس نے حضور سے بیان کیا جب آپ کے عاشق کی گردن کٹی تھی جسم سے تو خدا کی قسم ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں تھے. اچانک خبر ملی کہ حضور آپ کے قاصد کو، آپ کے ڈاکیے کو، آپ کے پیامبر کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا فرماتے مجھے معلوم ہے اللہ نے میرے اس عاشق کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو حکم دیا ہے، اے جنت کے 8 دروازوں اپنے اپنے دروازوں کو کھول دو، اپنے اپنے پروں کو کھول دو، کھڑکیوں کو کھول دو، راستے ہموار کر دو. میرے محبوب کے عاشق کی روح جس طرف سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت، پرنس. یہ وہ بوڑھے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں.